السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها۔ Everyone is talking about the 10 days of ذی الحج۔ کیا ہیں یہ ذی الحج کے 10 دن؟ Why these days are so important? What are the virtues? What can we do? What does Allah want us to do? سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قدر اللہ عز و جل کو نیک کام ان دنوں یعنی عشرہ ذی الحج میں پسند ہے، اتنا باقی دنوں میں پسند نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا، وہ اس سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کا ثواب 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ Now we will discuss کون کون سے اعمال ہیں جو ہمیں ان 10 دنوں میں کرنے چاہیے۔ How we feel these days, how we look at them. If we look at a thing differently, we react differently and we value it differently. We make out of it differently. اگر ہمیں ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو ہم اس میں سے زیادہ بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 2، ویلکم دیز ڈیز بائی دعا۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ، مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ اے چاند، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اور اس مہینوں کو کسی بھی دعا کے ساتھ شروع کریں، جیسے کہ اپنے لیے دعا کریں، اے اللہ میرے لیے ہر نیک کام کو آسان بنا دے، نیک کاموں کی محبت میرے دل میں ڈال دے اور انہیں ایکسیلنٹ طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے نیک اعمال قبول فرما اور انہیں میرے لیے آسان فرما۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مڑنے کی ضرورت ہے۔ Turn to Allah and say, these days could be my last days, O Allah. And say, O Allah, make these days easy for me and I want these 10 days to be the best. Number 3, keep saying La hawla wa la quwwata illa billah. There is no power, no strength except Allah. ہمیں being lazy سے being active ہونے میں کوئی چینج نہیں کر سکتا ایکسیپٹ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کوئی اسٹرینتھ نہیں دے سکتا کہ ہم کوئی نیک عمل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ تو ہی مجھے بہتر بنا سکتا ہے، تو مجھے ویسا بنا جیسا تو مجھے چاہتا ہے کہ میں بن جاؤں۔ نمبر 3، ریپینٹنس، توبۃ نصوحا۔ توبہ حج کے دنوں کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے، انسان کو ہر روز اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے۔ نیور گیو اپ آن یور سیلف، جسٹ ریپینٹ اینڈ ریٹرن بیک ٹو اللہ۔ نمبر 4، کلین یور ہارٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا، اے نوجوان، اگر تو صبح و شام کسی کے لیے اپنے دل سے کینہ کو دور کرنے کے قابل ہو تو ایسا کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 5، امپروو یور صلاۃ۔ الحمدللہ موسٹ آف اس پرے 5 times a day، مگر ان دنوں میں ہمیں سنت موقدہ کو بھی زندہ کرنا ہے، ہمیں رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، علیک بکثرت السجود للہ، تم پر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے۔ فإنک لا تسجد للہ الا رفعک اللہ بہا درجہ وحطا عندک بہا خطیہ۔ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ کرتے ہو جس سے تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے
اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ نمبر 6 گیو چیریٹی آف یور ایوری بون۔ نمبر 7 فاسٹنگ۔ اس میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو ہم پورے 9 دن کے روزے رکھیں اور یا پھر صرف یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ سیدنا عائشہ نے بیان کیا کہ یقیناً رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ اور جس شخص نے اس دن روزہ رکھا، اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ آنے والے سال اور پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذو الحجہ میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر نہ کوئی افضل عمل ہے نہ پسندیدہ، لہٰذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ تحلیل، تمہید اور تکبیر یہ سب صدقہ ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ ذکر کرنے کا ثواب ملے گا اور دوسرا چیریٹی کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ان 10 دنوں میں اپنے لیے ریمائنڈر سیٹ کریں کہ ہم نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، چیریٹی کرنی ہے، اپنی نماز کو بہتر بنانا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد جاری رکھنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارے اعمال قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔